اللہ رب العالمین نے جس چیز کو بنایا بے مثال بنایا. آپ دنیا کے ہر چیز کے اوپر اگر غور کریں تو وہ اپنے ماڈل کے اعتبار سے حد کمال کو پہنچی ہوئی ہے. اس کی کمال کی جو حد ہے وہاں پر ہے. وہ اللہ رب العالمین کیسا بنانے والا ہے, اس کی تخلیق اگر ہم اور آپ غور کریں تو دنیا کے اندر انسان مشینیں بناتا ہے, مختلف چیزیں بناتا ہے, لیکن ہر سال ماڈل تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آدمی خود اپنی مشین پر مطمئن نہیں, اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس میں فلاں فلاں کمی ہے, اس کو کم کر کے اس میں خوبیاں پیدا کرتا ہے. لیکن اس رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. آج تک دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں آیا جو یہ کہے کہ اس ماڈل میں کمی ہے, اس ماڈل کے باہر نکلنا چاہے. ہاتھ اور پاؤں آگے اور پیچھے, دائیں بائیں نہیں, آگے پیچھے ہونا چاہیے, آنکھ ایک آگے ایک پیچھے. جو ماڈل اللہ نے بنا دیا اس کے باہر نکلنے کا تصور بھی آدمی نہیں کر سکتا. یہ اس خالق, اس رب العالمین کی تخلیق ہے. کیوں اللہ کے نبی کے اسوے اور نمونے کو اپنانا ہی ضروری ہے, اور اسی میں کامیابی ہے. اس رب نے اسے اسوہ بنایا, انسانوں نے نہیں. رہبری, رہنمائی اور تمام انسانوں کے لیے نمونہ اس رب العالمین نے بنایا ہے, جو قیامت تک کے ہر انسان کے تمام حالات اور تمام واقعات سے واقف تھا. اس رب نے, لوگوں نے نہیں بنایا جو حالات دیکھ کر کے اسوہ اور نمونہ بنا لیتے ہیں. اللہ کیسی تخلیق کرنے والا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی جو نعمتیں ہیں اگر اس کو تم شمار کرنا چاہو گن نہیں سکتا. اللہ رب العالمین نے, بڑے کمزور ہیں ہم, اس لیے بہت ہلکی بات ہم سے کہی, ورنہ اگر آدمی تدبر کرے تو اللہ نے جو نعمتیں پیدا فرمائی ہے, جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے, ان نعمتوں میں, ان نعمتوں کو گننا تو بڑی دور کی بات, اس کو ہم بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ایک مثال صرف دے کر کے میں تیزی سے آگے گزر جاؤں گا. اللہ نے ہمارے جسم میں جو نعمتیں رکھی ہے, اللہ کیسا خالق, کیسی تخلیق کرنے والا ہے, کیسا بنانے والا ہے. جس نے نبی کو اسوہ بنایا اس کی صرف ایک مثال دے رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری جو زبان منہ میں رکھی ہے اس میں 600 قسم کا ذائقہ الگ کرنے کی صلاحیت ہے. 600 قسم کا اس زبان کے اندر. مگر بالکل ایک چھوٹا سا سوال, کسی بھی آدمی سے پوچھئے آم کیسا ہوتا ہے, وہ کہے گا میٹھا. جام, تربوز, کیلا, آپ پوچھتے جائیے, پھلوں کے نام لیتے جائیے, وہ ایک جواب اس کے پاس ہے طے شدہ, میٹھا 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 میٹھا. سب کو ہم میٹھا کہتے ہیں. اگر یہ تمام پھل بالکل برابر کے کاٹ کر کے ایک کاش میں, ایک پلیٹ میں رکھ دیا جائے اور ایک شخص کو اندھیرے کمرے میں کہا جائے چمچ سے کھاؤ, وہ پہلی کاش اٹھائے گا اور کہے گا یہ چیکو ہے, دوسری اٹھائے گا کہے گا یہ سیب ہے, تیسری اٹھائے گا کہے گا یہ آم ہے, چوتھی اٹھائے گا کہے گا یہ تربوز ہے. مجھے یہ بتائیے, وہ دیکھ نہیں رہا ہے ان کاشوں کو, صرف ان کو اٹھا کر کے زبان پر رکھ رہا ہے اور ان کا نام بتا رہا ہے. کس بنیاد پر یہ فرق کر رہا ہے؟ وہ ہم تو صرف میٹھا کہتے ہیں. دنیا کے کسی زبان میں اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت, ذائقے, اس کا نام نہیں ہے کسی زبان میں. ہم نے تو صرف ایک لائن سے کہہ دیا میٹھا. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو گننا بہت آگے کی چیز ہے, اس کو بیان کرنے کے لیے نہ الفاظ ہیں نہ معافی الضمیر. اللہ نے جو دیا ہے, من نعمتوں کی, صرف ان نعمتوں میں ایک انتہائی قیمتی نعمت اللہ رب العالمین نے دیا, ہدایت کی, دین کی نعمت. It's Al Fajr Educational Foundation presentations.